ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، واقع دو عالم کبھی وفادار نہیں ہے۔ اب بلا تاخیر خطیب دل پذیر حضرت مولانا عبدالحمید بٹو صاحب کو میں دعوت خطاب دوں گا کہ مولانا تشریف لائیں اور ہمارے ایمان کو تازہ فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روضة محمد في الرياض، اللهم صل على بلد محمد في البلاد۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، میں نے اس لیے ترنم شروع کیا ہے کہ آپ ترنم سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، یا بسلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محبت سے درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ انتہائی قابل صد احترام معزز حضرات علماء کرام،
عالم بعمل خطیب دل پذیر جناب حضرت مولانا عبید الرحمن ضیاء صاحب دعوت برکاتہ ہوں، قابل ذی وقار بزرگوں، دوستوں، کمالیہ کے غیور باشعور مسلمان بھائیوں، مجھ سے قبل عزیزم جناب حضرت مولانا معاویہ صاحب قائد ملت اسلامیہ جناب حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، برادرین جناب قاری محمد حنیف شاہد صاحب اپنے اپنے حسین خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ ایک تو یہ صورت سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، افتتاحی پروگرام ہے، تقریب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وقت کی قلت بھی دامنگیر ہے۔ میں نے بیٹھے ہوئے یہ اندازہ کیا کہ جن حضرات نے سادہ انداز میں گفتگو کی ہے اس وقت تو کسی نے سبحان اللہ نہیں کی، اور جب شاہد صاحب ترنم سے کچھ پڑھتے تھے تو سبحان اللہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا چلو یہ تجربہ میں بھی کر کے دیکھ لوں۔ تو باہر کیف میں وقت تو انشاءاللہ زیادہ نہیں لوں گا، جو چند منٹ ہیں انہی میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو ادارہ قائم ہوا ہے یقیناً آپ سب حضرات کو اس سے دلی خوشی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ خوشی ہے نا دلی؟ تو جن حضرات کو دلی خوشی ہے ادارے کے قیام کی وہ ذرا قریب قریب ہو جائیں۔ آجائیں ماشاءاللہ۔ تھوڑی ہمت کر لیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آئے تو آپ کیا کہیں؟ بولے ذرا ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثواب کی نیت سے، اور بات سمجھ میں آئے تو پھر کہیں۔ اور یہ جو دونوں باتیں ہیں نا یہ محبت سے کرنی ہے، محبت سے، پریشانی کے عالم میں نہیں کہ جی فلاں کہہ رہا ہے تو اب ہمیں کرنی پڑے گی، ایسے نہیں، پیار سے، محبت سے۔ اور محبت ہی جو ہے اسی کا یہ تقاضا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا تاکہ جو کہنا چاہتا ہوں کہیں وہ نہ رہ جائے۔ وقت تو ویسے ہی ہاتھ سے نکل رہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ماشاءاللہ ادارہ ایجوکیشن ویلفیئر سینٹر جو کہ ادارہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی زیر نگرانی ہے، اس کے قیام پر میں اپنے فاضل بھائی محبی مخلصی جناب حافظ عبدالحمید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر عمل علم میں برکت فرمائے، آمین کہہ دو بھائی۔ ان کو سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ بھی مبارک کے مستحق ہیں اور آپ بھی مبارک کے مستحق ہیں۔ توجہ رہے، اب اللہ کی شان دیکھیں حضرت کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا اس کام کے لیے۔ اللہ نے حافظ صاحب کا انتخاب کیا اس کام کے لیے، تو یہ خوش نصیب ہوئے۔ تو انہوں نے اس نیک کام کا انتخاب کیا کمالیے کے لیے، تو آپ خوش نصیب ہوئے۔ جس طرح حضرت لدھیانوی صاحب فرما رہے تھے کہ کسی اور جگہ پہ بھی تو یہ کام ہو سکتا تھا نا، لیکن یہ شیڈول اللہ کا ہے، یہ ترتیب اللہ کا کہ انہوں نے حافظ صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی۔ میں سن 2000 میں پہلی مرتبہ یو کے وزٹ پہ گیا تھا،
وہی سے پہلی ملاقات حافظ صاحب سے میری لندن میں ہوئی، تو آگے پھر ہماری ملاقات کا سلسلہ جو ہے بڑا۔ میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اللہ مجھے 1000 بار معاف فرمائے، کسی کی خوشامد نہ ہو جائے، کہ حافظ صاحب کو میں نے UK میں دیکھا ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 24 گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو دین کے کاموں کے لیے وہاں پہ وقف کر رکھا۔ وہاں لوگ اتنے بزی ہیں کہ کسی کے پاس سلام لینے کا وقت نہیں، اور شاید کسی کے پاس سلام کا جواب دینے کا بھی وقت نہ ہو۔ کسی کو بندہ فون کرے نا تو کچھ ایسے بھی ہیں جواب کہ جو فون پہ ہی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں حضرت ہمارے گلے نہ پڑ جائے، لیکن یہ ان پہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا فضل ہے ان پہ کہ اللہ پاک نے انہیں منتخب کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی کبھی دین کے اشتہارات شائع ہو رہے ہیں، کبھی کوئی کتاب شائع ہو رہی ہے، کبھی حج و عمرہ کے جناب والے چارٹ شائع ہو رہے ہیں، کبھی نماز کے طریقے کے چارٹ جو ہے وہ شائع ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں دوستو، بندہ کام کرنا چھوڑ دے، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس سے کام لیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ورنہ جب ابرہا گیا تھا نا مکے پہ حملہ کرنے، بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے، تو اہل مکہ ڈر کے بھاگ گئے، تو اللہ نے وہ کام ابابیلوں سے لے لیا۔ میں کہتا ہوں اپنے شرح صدر کی بنیاد پہ کہ اگر مکے والے ڈٹ جاتے تو اللہ وہ کام انہی سے لے لیتا، لیکن جب مکے والے ڈر کے بھاگے تو اللہ نے کہا تم چھپ کے دیکھتے رہو، یہ تو اتنا کوئی بڑا کام نہیں، اتنا سا کام تو میں چڑیوں سے لے لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس نیک کام کے لیے حضرت حافظ صاحب کا انتخاب کیا ہے۔ میں اس نیک کام، میں چونکہ الحمدللہ انہیں وہاں دیکھتا بھی ہوں، ہم جاتے ہیں، ہمارے بھی بہت خدمت کرتے ہیں، ہمارے اداروں کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں، اور مکمل ٹائم جو ہے یہ ہمیں دیتے ہیں۔ اور آج انہوں نے جو یہاں پہ اس نیک کام کی بنیاد رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائی اپنی بارگاہ میں خصوصی قبولیت سے نوازے۔ میں وہ سکتا نہیں، جب میں یہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ باہر لکھا ہوا تھا بے سہارا بچیوں کے لیے۔ کیا پاکستان میں بچیوں کو سہارا کوئی نہیں دیتا؟ پاکستان میں بھی ایسے لوگ تو ہیں جو غریبوں کو سہارا دیتے ہیں، بچوں کو بھی سہارا دیتے ہیں، بچیوں کو بھی سہارا دیتے ہیں، مگر مجنوں کو لیلا، مجھ کو تو پسند، نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ کسی غریب کو سہارا دینے کا یہ طریقہ ہے کہ رمضان المبارک آ گیا، ایک طرف گھی کے ڈبے رکھ لیے، دوسرے طرف آٹے کے تھیلے رکھ لیے، چلو بھی ایک ایک تھیلا آٹے کا اٹھاتے جاؤ اور ایک ایک گھی کا ڈبہ دیتے جاؤ۔ پتہ چل گیا فلاں بیمار ہے، تحقیق کر لی، جا کے 5-10 ہزار روپے اس کی ہیلپ کر دی، اس کی مدد کر دی۔ میرے معزز سامعین، میں اپنی تمہید کو طویل نہیں کرنا چاہتا، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں 99% ایسی ویلفیئر ٹرسٹ قائم ہے جو اس دنیا کی زندگی میں سہارا دیتے ہیں۔ حافظ صاحب نے وہ ویلفیئر ٹرسٹ کا قیام کیا
قیامت کے دن اللہ اللہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی، رات کو کسی کو خواب میں ملے، انہوں نے پوچھا بتاؤ بھی کیسی گزری؟ کہنے لگے جی کیا بتائیں، میں جب قبر میں گیا تو دیکھا کہ ایک بڑا ناگ اور ازدحام سے حملہ آور ہو رہا ہے، تو میں قبر کے ایک کونے میں سمٹ کے بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک نوجوان نمودار ہوا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا تھا، اس نے آ کے اس بلا کو مجھ سے دفع کیا اور میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرنے لگ گیا۔ تو میں نے بڑے ممنونانہ لہجے میں مشکور ہو کے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے سانپ سے مجھے بچا دیا ہے، آپ اپنا تعارف کروا سکتے ہیں، آپ ہیں کون؟ تو وہ کہنے لگا جی اچھا آپ مجھے نہیں جانتے؟ جی میں تو نہیں جانتا۔ کہنے لگا بھی میں آپ کی سورۃ الکہف ہوں جس کی تلاوت آپ ہر جمعے کو کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو اصل سہارا تو قرآن کا سہارا ہے۔ نہیں کیوں کہنا چاہوں گا، آج دنیا میں ایسے سہارے والے لوگ سہارا دینے والے موجود ہیں جو دشمن کو سہارا دیتے ہیں۔ یہ ادارہ وہ ادارہ ہے جو جسم کو بھی سہارا دے گا، روح کو بھی سہارا، جو نظریے کو سہارا دے گا، جو عقیدے کو سہارا دے گا۔ کون سا سہارا؟ اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی سی سر لگا لوں۔ کیوں جی یوں کہتا ہوں، پنجابی میں نہیں، حافظ صاحب کہتے تھے انگلینڈ والی تقریر، یہ کمالیہ ہے، انگلینڈ نہیں ہے۔ ادھر انگلینڈ والی بات ہے، کمالیہ والی بات ہوگی، توجہ رہے۔ اللہ اللہ کون سا سہارا؟ یہ پتہ ہے کون سا سہارا ہے؟ یہ قرآن کا سہارا، قرآن کی تعلیم کا سہارا، یہ حدیث کا سہارا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ میرے محبوب کے لبوں کے پھول ہیں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان اقدس سے بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ وہ سہارا ہے کہ جو کلام الہی ہے اور تمہیں سبق ہو کہ اللہ پاک نے اپنے کلام کے لیے تمہارے لبوں کا انتخاب کیا، تمہارے ہونٹوں کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت کیا کہا خوب، یہ وہ سہارا ہے۔ ایک شعر اس سے پہلے لیتا ہوں پھر اس شعر پہ آتا ہوں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اور میری دولت ہے فتت نفس کفے پا تیرا، پورے قد سے یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، پورے قد سے جو کھڑا ہوتا ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ یہ وہ انشاءاللہ یہ ادارہ وہ سہارا فراہم کرے گا جو سہارا ہر کفر کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، وہ سہارا شرک کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، وہ سہارا بدعات اور رسومات کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ یہ وہ سہارا ہے جو اللہ کے قرآن کی بنیاد پہ ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کی بنیاد پہ۔ میرے معزز سامعین، امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب غار حرا سے تشریف لاتے ہیں، جب پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو حضور کیا کہتے آتے ہیں؟ زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دی، مجھے سردی لگ رہی ہے، کب کبھی لگ رہی ہے۔ اچھا آئے تو آ کے حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی آپ کے پاس بیٹھے تو کہنے لگے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے اپنی جان کا ہے۔ اب اگر میری مائیں بہنیں کہیں سن رہی ہوں، حضرت جی یہ ادارہ ان خطوط پہ کام کرے گا، یہ ادارے کی بچیاں انشاءاللہ وہ زبان بولے گی
نا تو اس سہارے میں وہ لطف نہیں ہوتا جو بیوی کے سہارے میں ہوتا ہے۔ بیوی ایک باری کہہ دے نا کرما لیا تگڑا ہو میں تیرے نال ایمان نال ٹھاٹا جو جاندے یہ گل کہ میرے تیرا اگے ہی پتا تو اینے جو بندہ اگر گھر تو عورت بیوی بول کے کہے سارا جہان بھی تینوں چھڈے تو میں تیرے نال کرما لیا فکر نہ کر غم نہ کر میرے آقا بیٹھے نے اللہ تے امی خدیجہ کہنیاں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو فکر مند نہ ہو توجہ کیجئے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیوں کہ آپ بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت پانے والا مرادیں غریبوں کی بڑھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا یتیموں کا وادی یتیموں کا وادی غلاموں کا مولا۔ اور قرآن مجید بھی اشارہ کر کے کیا کہتا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ارے او لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی تابع داری کرو۔ اب جی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ نے وہ کام شروع کیا ہے جو حضور کی اتباع میں ہے، اور حضور کی اتباع وہ کیا ہے جس سے بندہ اللہ سے محبت کرنے لگ نہیں جاتا بلکہ اللہ کا محبوب بھی بن جاتا۔ تو جو اللہ کا محبوب بنے کیا ہمیں بھی اسے اپنا محبوب سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ میں انہی الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں دینی مسرت اور دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک حضرت حافظ صاحب کے ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچائے، اور جو نیک کام انہوں نے شروع کیا ہے اللہ اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔